الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلند آواز سے. پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی. اور بلند آواز سے. سب سے پہلے مجھے توجہ دیں
میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. یہ میری زندگی کے ان انوکھے لمحات میں سے ایک لمحہ ہے جب حد نظر مجھے ختم نبوت کے مجاہدین ہی مجاہدین نظر آ رہے ہیں. ہماری اتنی بڑی کانفرنس کا یہ پنڈال باوجود اپنی وسعتوں کے تنگی دامہ کی شکایت کر رہا ہے، لیکن ہمارا ایک ایک لمحہ حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہے. تو مجھے ذرا توجہ دیں. یہ جو پیچھے ساتھیوں کا شور ہے کسی طرح اگر کم ہو سکے انتظامیہ تو کرے تاکہ بات کو ذرا توجہ سے چلائیں. حضرت فرمائی دا شور کم کئی تاسو دا ہر لفظ توجہ طلب دے اور خبر جی تاسو کوئی نو دیکھی مدام قیمتی الفاظ دا مدائشی. حضرت فرمائی تاسو دا جذبات قدر کو خدا آگئی ذرا ذرا دا الفاظ دا عوریدو قابل دی تاسو تخواست بالکل خاموش دے. سٹیج شاہدہ کہ سمرہ کسان دی آگئی دیر شور دیر رضی اگوی پا خدمت کی دا خواست دے کہ اگوی مکمل خاموشی اختیار کی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میرے پشاور کے ختم نبوت کے غیور جیالو، سب سے پہلے میرے رب کے علاوہ میری رب کی ذات کے علاوہ جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا میری اور آپ کی نسبت جہاں جڑنی تھی رب نے اس ہستی کا انتخاب کیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اور سنیں، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند اور ستاروں کی روشنی اگر سورج سے ملتی ہے تو میرے رب نے میرے نبی کو سراج کہا ہے. تمام انبیاء کی نبوتیں یہ میرے نبی کے صدقے سے ہیں. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کو ادھار کر کے میں گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. سبحان اللہ نہیں آئی؟ پیچھے والے ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں. اے موج حوادث ہلکے سے، اے موج حوادث ہلکے سے دو چار تھپیڑے ان کو بھی. کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. پھر اسی نقش سے، پھر اسی نقش سے، پھر اسی سورج سے، پھر اسی سراج سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سورج چاند ستارے، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ شور مچاتے سمندر، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. میرے ساتھ چلیے گا ذرا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. ڈھیلی سبحان اللہ آئیے. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر،
اے قاسم، اور حشر میں تجھے کس لیے ہو ڈر، اے قاسم میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سبحان اللہ نہیں ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ بلند آواز سے اگلا شعر کہوں گا، کوئی مائی کا لال چپ کر کے دکھائے، آپ کا دل آپ کا مجبور کر دے گا زبان سے سبحان اللہ کہنے پہ۔ شعر تو سنو، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ تو جو میری طرف سر سے لے کر پاؤں تک، توجہ میری طرف، جو کانفرنس میں آئے توجہ میری طرف کر لے، بس ادھر نہیں دیکھنا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی انتہائی عقیدت، محبت اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضرا میں ہمارے نبی کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پرسوں خزانہ شوگر مل میں اسی طرح کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اسی طرح ختم نبوت کے جیالے تھے، اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو اس جلسے سے کوئی بات ملے نہ ملے، اتنی بات دل و دماغ میں اتار کے آؤ کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے طرفدار بن کے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھو مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد، ذرا دھیان سے سننا، آگے پہنچانا، آئندہ جب قصہ خوانی میں کانفرنس ہو تو یہ واقعہ سنا کے 10 بندوں کو اور بھی ساتھ لے کے آنا، لائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا مفتی صاحب کیا بنی؟ فرمانے لگے ساری زندگی قرآن کی تفسیر اور حدیث مبارکہ کی تشریح پڑھاتے گزری، بڑے اونچے اعمال تھے، اللہ نے مقبول کیے، لیکن مغفرت اس عمل کی وجہ سے ہوئی جو میں قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا طرفدار بن کے جاتا تھا، رب نے اس کے صدقے میری مغفرت کر دی ہے۔ میں اپنے وجدان سے نہیں، اپنے بڑوں کی باتوں سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ جو آج آپ یہاں
محض ختم نبوت کی نسبت سے جمع ہیں۔ انشاءاللہ انہی چہروں میں آپ قیامت کے دن میرے نبی کے جھنڈے تلے ہم سب یوں ہی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں جگہ تنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں حشر کا میدان بہت بڑا ہوگا، وہاں گلیاں تنگ نہیں ہوں گی، وہاں میرے مجاہد ساتھی کھڑے ہو کے پسینے نہیں بہائیں گے۔ یہاں کھڑا ہونا پڑے گا، تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے آپ بڑے صبر اور تحمل سے کھڑے ہیں۔ یہ کبھی کبھی شیطان چکر دیا کرتا ہے، خارش کیا کرتا ہے، ذرا صبر تحمل سے چلنا ہے۔ جگہ جو تنگ ہے، آج غیروں کو پتہ چلنا چاہیے، قادیانیوں کو خبر دے دو، ہاں دو بتا دو، آج قصہ خانی کا بازار قصے سناتے سناتے تنگ پڑ چکا ہے۔ آج پشاور کا ایک ایک ختم نبوت کا جیالہ ہوشیار بھی ہے، بیدار بھی ہے، اور چکنا بھی ہے، اور قربان ہونے کے لیے تیار بھی ہے۔ میں نے وہاں وعدہ کیا تھا شوگر مل میں، جہاں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، 7 ستمبر کو قصہ خانی کے بازار میں وہیں سے ابتدا ہوگی۔ آئیے میری بے ترتیب گفتگو کو لینے کی کوشش کیجئے۔ باتیں بڑوں کی ہیں لیکن بات ذرا توجہ کے ساتھ لینی ہے، ایک ایک بات کو محفوظ کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے اس سوال کو اٹھا کے اسی کے جواب میں گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ آج ہمارے نبی سے پہلے 1 لاکھ کو بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ میرے رب نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ جب سامنے والا نہیں مانتا، نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ معجزات عاجز سے ہیں۔ میری ابتدائی گفتگو دھیان سے لیں تاکہ آگے کی بات سمجھ آ سکے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ سانپ کا بچہ سانپ کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلند آواز سے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اور یاد رکھو نبی معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھا کرتا ہے۔ چونکہ دلیل، توجہ چاہیے، چونکہ دلیل کی ضرورت وہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تھے، وہ بنی اسرائیل کو دکھاتے تھے، کسی اور کو نہیں دکھاتے تھے۔ آپ کے بڑوں نے وہ لاٹھی سانپ بنتے ہوئی دیکھی ہے؟ بولو میاں، کسی نے دیکھی ہے؟ میں اس مورخ کا قلم پکڑنا چاہتا ہوں جس نے کہا ہے کہ یہ پٹھان بنی اسرائیلی ہیں۔ اگر بنی اسرائیلی ہوتے تو یہ معجزہ کوئی آپ کو بھی تو دکھا جاتا، آپ کے بڑوں کو دکھا جاتا۔ کہاں وہ بنی اسرائیل جو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور کہاں یہ پٹھان جو 50 ملکوں کو شکست دے کے نعرہ تکبیر لگا چکے ہیں۔ ابھی چلنے دو، ابھی پھر نعرے لگواؤں گا، میں خود لگواؤں گا، مجھے بات توجہ چلنے دو، بات سمجھو۔ معجزہ دیکھیں نبوت کی دلیل ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عقیدہ مضبوط کرتے جاؤ، تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ معجزے کی ضرورت اس نبی کی جس کا دور نبوت ہو۔ دور نبوت میرے نبی کا، تو دلیل کی ضرورت میرے نبی کو، تو قرآن معجزہ محفوظ میرے نبی کا جو قیامت تک محفوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے پاس وہ مٹی کی چڑیا اڑنے والی نہیں ہوگی، ان کے پاس وہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ نہیں ہوگا۔ نبی ہوں گے لیکن معجزہ نہیں ہوگا۔ دور نبوت میرے نبی کا، تو معجزے کی ضرورت میرے نبی کو۔ میرا سوال ابھی چل رہا ہے، نبی
اپنی امت کے سامنے معجزہ رکھتے تھے، جتنی امت ادھر ہی معجزہ۔ آج تک میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے، ایک قوم کے نبی، ایک شہر کے نبی، بس اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ ایک قوم کے نبی، کوئی شہر کے نبی، جب باری میرے نبی کی آئی، کل کائنات کے نبی۔ لیکن پشاور والوں، میرا ایک سوال ادھورا یہاں چلنا چاہتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، وہ سوال، یہ پیچھے سے جو ساتھی ہیں ان کی ذرا گفتگو کو ٹھنڈا کروائیں۔ اب سامنے والے لاکھوں میں بیٹھے ہیں، وہ توجہ سے سن رہے ہیں، اللہ آپ حضرات کی توجہ کو قبول فرما لے گئے۔ میرا سوال یہ ہے، کسی نبی کی عمر 2000 سال، کسی نبی کی عمر 3000 سال، کسی نبی کی عمر 1000 سال، تمام انبیاء کی عمریں لمبی ہیں، دائرہ نبوت چھوٹا ہے، میرے نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے، لیکن میرے نبی کی عمر کم ہے۔ میرے نبی کل کائنات کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی۔ یہی وجہ ہے سابقہ نبی معجزہ دکھاتے تھے، لاٹھی کو سام بناتے تھے، سابقہ نبی معجزہ دکھاتے تھے، اونٹنی کو پہاڑی سے نکالتے تھے، سابقہ نبی معجزہ دکھاتے تھے، مٹی کی چڑیا ہوا میں اڑاتے تھے۔ وہ ان کی قوم دیکھتی تھی، جب باری میرے اور تیرے نبی کی آئی، میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میری بات کو ذرا توجہ سے چلنے دو۔ ہاں، یہ چاند تیرا بھی ہے، یہ چاند میرا بھی ہے، یہ افریقہ آسٹریلیا کا بھی ہے، یہ یورپ ایشیا کا بھی ہے۔ میرے نبی صرف زمین کے نبی نہیں، 7 زمین و آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی۔ جہاں نبی وہاں دلیل ہونی چاہیے تھی۔ میرا رب میرے نبی کو معراج پہ لے کے جاتا ہے، کائنات کو بتاتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب ذرا میرا سوال سمجھو، تمام انبیاء کی عمریں لمبی ہیں، دائرہ نبوت چھوٹا ہے، میرے نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے، عمر 63 سال ہے۔ ہاں کالج کے نوجوان تو بھی سن، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، عمر 75 برس ہوگی، 45 برس اور گزاریں گے۔ یہ حدیث کے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ اختلاف چلتا ہے۔ آؤ بڑوں کی گفتگو سے اختلاف بھی مٹانا چاہتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عمر 75 برس ہوگی۔ قصہ خانی بازار کا نوجوان پوچھتا ہے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، یہ کس طرح 75 برس کہتے ہیں؟ 2021 چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو 2 صدیاں بیت چکی ہیں، یہ ابھی 75 برس کہتا ہے۔ سن میرے بڑوں کا علم سن، اپنے آپ کو بڑوں سے جوڑ کے چل۔ نائب امیر مرکزیہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے علم کا، ان کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ دیتے ہوئے گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا عجیب بات کہی، جہاں سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہوئے، 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں۔ ارے سنو نا، حدیث میں ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث میں ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، غسل فرما کے گئے، اور دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔
کتنا عرصہ گزرا، چند منٹ گزرے، ذرا توجہ میری طرف، جب نازل ہوں گے عمر 75 برس ہوگی، توجہ میری طرف، اور حدیث میں ہے یمکث 45 سنہ، 45 برس مزید نزول کے بعد زندہ رہیں گے۔ میرا سوال ابھی ادھورا ہے، 75 اور 45 120 سال عمر بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی ہیں، ایک قوم کے نبی ہیں، عمر 120 سال ہے۔ میرے نبی کل کائنات کے نبی ہیں، عمر 63 سال ہے۔ میں مدرسے کے نوجوانوں کو ایک بات دیتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں۔ میں اسی طرح کوئٹہ میں ایک دفعہ ختم نبوت کا کورس تھا، وہاں ایک عیسائی میرے پاس آیا، اس نے کچھ سوالات کیے، میں نے اس کو مطمئن کیا۔ وہ کہنے لگا کل میں اپنے پادریوں کو لے کے آؤں گا، ذرا ان سے بھی بات کرو۔ میں نے کہا آ جائیں، 2010 کی بات ہے۔ وہ پادری لے کے آیا اگلے دن، ان میں بعض پادری 7-8 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، لمبی بات ہے، مختصر سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں ان کو ہم اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پشاور میں بھی ان کے چرچ موجود ہیں، ذرا دھیان سے میری گفتگو کو لو۔ میں نے ان پادریوں سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام تو ایک قوم کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، تمہاری بائبل کہتی ہے، انجیل متی کہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف قوم بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرانے کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ میں نے ان پادریوں سے کہا نہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہو، نہ تم بائبل کی مانتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو تبلیغ مت کرنا۔ میں نے ان سے سوال کیا اس کوئٹہ میں کون سا بنی اسرائیل کا ہے؟ یہ سوال یاد رہے گا، یہ سوال یاد رہے گا۔ میں نے ان پادریوں سے پوچھا یہاں ککے زئی ہیں، فلانے زئی ہیں، موسیٰ زئی ہیں، مینگل ہیں، مری ہیں، شیخ ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ ان پادریوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، کل کائنات کے پیغمبر تو نہیں تھے۔ یہ دو سوال سنبھالو، آپ ان عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر تعصب کی عینک نہیں ہوگی اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ آپ ان کو بتاؤ تمہاری بائبل کہتی ہے غیروں کو تبلیغ مت کرنا، میرے پشاور میں کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، کوئی ہے؟ او پیچھے کوئی بیٹھے ہیں، کوئی چھپا ہوا تو بتاؤ، کوئی بنی اسرائیلی ہے آپ کے اندر؟ یہ جو پیچھے شور کر رہے ہیں ان کے اندر تو نہیں ہے کوئی؟ کیوں بھائی؟ ذرا پوچھ کے بتاؤ مجھے۔ جب نہیں ہے آپ ان سے محبت سے پوچھو، ان کو چائے پلا کے پوچھو۔ میری نفرت قادیانی سے ہے، عیسائی سے نہیں ہے۔ میں ان کو پہلے چائے پلاتا ہوں، گفتگو بعد میں شروع کرتا ہوں۔ آؤ یہ بات تو میں نے سر راہ سنا دی ہے، میرا سوال ادھورا ہے۔ اب میری گفتگو ذرا اب اس پٹری پہ چلنے لگی ہے جس کے درمیان میں چھوٹا اسٹیشن نہیں ہے۔ ذرا توجہات مجھے دے دو۔ میرے نبی کی عمر 63 سال، دائرہ نبوت سب سے بڑا، 1.25 لاکھ انبیاء کے حلقے چھوٹے تھے، عمریں سب سے بڑی تھی۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا، اس کا حل میرے رب نے دیا، اس کا حل میرے نبی نے لیا۔ کیا؟ اعطیت جامع الکلم، اللہ نے میرے نبی کو جامع کلمات عطا کر دیے، جملہ ایسا، لفظ ایسا۔ کالج کے نوجوان ذرا دھیان سے سمجھنا، میرے نبی ایک جملے میں کل کائنات کا احاطہ کر دے، کل کائنات کو سمیٹ دیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیف انتم
اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس کیف انتم میں آج 14ویں صدی کے ایک ایک مسلمان کے زخم پہ مرہم میرے نبی نے رکھا ہے۔ وہ کس طرح آج پوری دنیا میں ظلم مسلمان پہ، آواز مسلمان کی دب رہی ہے۔ برما میں میرے مسلمان بھائی کو زندہ کھڑا کر کے چمڑی کو ادھیڑا جا رہا ہے۔ شام میں میرے بچوں کی سینکڑوں قبریں ایک قبرستان میں بن رہی ہیں۔ کشمیر میں میری ماؤں بہنوں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ظلم بھی مسلمان پہ ہے، آواز بھی مسلمان پہ دب رہی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں قیادت نظر نہیں آ رہی جو ساری امت کو لے کے چل سکے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کیف انتم، اس ایک جملے کا ترجمہ اردو میں کرنا میرے جیسے احمق سے، میری طاقت سے باہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیف انتم، پھر تیری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی۔ اذا نزل ابن مریم فیکم، جب تیرے اندر عیسیٰ ابن مریم قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، پوری دنیا پہ اسلام پھیلائیں گے، پوری دنیا سے کفر کو مٹائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ دن آنے والا ہے پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے ایک بھی کافر نہیں ملے گا۔ نہیں صوفیوں، نہیں، انشاءاللہ نہیں کہو، بے شک انشاءاللہ تو وہاں کہتے ہیں جہاں کچ اور پک ہو۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تسلی رکھو۔ مشرف آیا، چلا گیا ذلیل ہو کے، بش آیا، چلا گیا ذلیل ہو کے، سارا کفر اکٹھا ہو کے آیا، جوتے کھا کے دفع ہو گیا یہاں سے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں پھر سے چلنے والی ہیں، اسلام کو عروج پھر سے ملنے والا ہے، اسلام کی گڈی پھر سے چڑھنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی نے ایک جملے میں سمیٹا، کیف انتم، پھر تیری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ او میاں نعرہ لگاؤ تو پتہ تو چلے ان کا کوئی۔ ایک منٹ، میرے بھائی وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ابھی تک چپ بیٹھے ہیں، وہ ٹھنڈے بیٹھے ہیں، ہاتھ لہرا کے جواب دو۔ اور یاد رکھو یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، میری تیری حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے، دل و جان سے جواب نکلنا چاہیے، ہاتھ لہرا کے۔ بیٹھ جاؤ۔ کالج کے نوجوان، میرے نبی کی شان دیکھ، میرے نبی کی عمر 63 برس ہے تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے وہ کچھ دیا جو اور کسی کو نہیں دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، ذرا توجہ سے دلیل محفوظ کر کے جانا، میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ توجہ حدیث سنا رہا ہوں، ذرا مضمون محفوظ کرنا۔ انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے نبی اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں۔ پشاور والو توجہ ہے، سنو، میرے نبی نے فرمایا
انا والساعہ، توجہ ہے، کہا تین، ذرا پیغام سننا میرے نبی کا، توجہ میری بات نہیں ہے، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نکلنے کی کوشش کرے، کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ بلند آواز سے، پیچھے سے آواز آنی چاہیے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو ڈیوٹی دی ہے، پہلے مسلمان سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان کو ڈیوٹی دی ہے۔ یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے، سنو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے، اسے کاٹ دیا جائے گا، مسلمہ ہو کاٹ دیا جائے گا، طلحہ ہو کاٹ دیا جائے گا، اسود عنسی ہو کاٹ دیا جائے گا، مختار ثقفی ہو کاٹ دیا جائے گا، اسحاق اخرس ہو کاٹ دیا جائے گا، حکیم ابن مقنع ہو کاٹ دیا جائے گا، بیان بن سمعان ہو کاٹ دیا جائے گا، بہاء اللہ ایرانی ہو کاٹ دیا جائے گا، مرزا قادیانی ہو کاٹ دیا جائے گا، دجال ہو کاٹ دیا جائے گا۔ سنو سنو میرے نبی کا پیغام سنو، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی نکلنے کی کوشش کرے، میرے قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے، پشاور والو پھر تیری بھی ڈیوٹی ہے، غازی خالد پھر تیری بھی ڈیوٹی تھی، عبد القیوم پھر تیری بھی ڈیوٹی تھی، سن یہ ڈیوٹی صدیق اکبر نے ہمیں سمجھائی تھی، وہ کیا؟ ہاں، اس آپریشن میں، یہ بیچ سے نکلنے والی انگلی میں آپریشن کرتے ہوئے کبھی سرجری لمبی کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو، جڑیں گہری ہوں آپریشن لمبا ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، کبھی 1200 صحابہ کی گردنیں کٹوانا پڑتی ہیں۔ صوفی صاحب میں تیری طرف ہی آ رہا ہوں، مجھے چلنے تو دو میاں، توجہ میری طرف۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا والساعہ کہاتین، 1400 سال سے وہ جو امت کرتی آئی ہے، پیغام سنو، آج مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیسے نہیں ملے گا؟ 700 حفاظ صحابہ گردنیں کٹوا گئے، 70 بدری صحابہ گردنیں کٹوا گئے، 1200 صحابہ گردنیں کٹوا گئے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، مسلمہ کے 22,000 ذبح ہو چکے ہیں، تو میرے نبی کے بھی 1200 صحابہ کٹ چکے ہیں، ابھی لشکر واپس نہیں چلا۔ آؤ تاریخ کا جھروکا دے کے گفتگو بڑھاؤں، ابھی لشکر واپس نہیں چلا، امیر المومنین کا پیغام آتا ہے، صدیق اکبر کا پیغام آتا ہے، خالد بن ولید سپہ سالار، لشکر واپس نہ آئے، آگے جاؤ، ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس سے ٹکراتے آؤ، طلحہ بن خویلد اسدی۔ یہ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، میں جانتا ہوں میرے مجمع میں بہت بڑے تاریخ کے پروفیسر بیٹھے ہیں، آؤ مجھے تاریخ کی کتابوں میں ایک صحابی کا نام دکھاؤ جس نے کہا ہو میں آگے نہیں جا سکتا، میرا باپ مسلمہ سے ٹکر لے کے شہید ہو چکا ہے، میرے جوان بیٹے تڑپ چکے ہیں، میرے سوال کا جواب تو دو، جس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہوں تو کتنوں کے بازو کٹ چکے ہوں گے، کتنوں کی آنکھیں شہید ہو چکی ہوں گی، کتنوں کی ٹانگیں کٹ چکی ہوں گی، کتنوں کے باپ کے لاشیں تڑپ چکے ہوں گے۔ آؤ میں چیلنج دے رہا ہوں،
آج قصہ خانی بازار میں ایک صحابی کا نام دکھاؤ جس نے کہا ہو میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے طلحہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، میں تو معذور ہوں، یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ جماعت ہے، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ سنو، میرے ایک سوال بڑا عجیب آ رہا ہے، میری تشنگی ہے، میں نے کراچی سے خیبر تک یہ سوال اٹھایا، مجھے کہیں جواب نہ ملا، شاید کوئی آپ میں سے مجھے دے۔ آؤ میں گفتگو کو بڑھاؤں، لشکر آگے چلا۔ ایک صحابی ہے جو طلحہ کے آمنے سامنے آیا ہے۔ میرے نوجوان، تاریخ مجھ سے سن، تجھے کتابوں میں الف لیلا سنایا جا رہا ہے، تجھے راجہ ظاہر بتایا جا رہا ہے، تجھے ملالہ یوسف زئی بتائی جا رہی ہے۔ میں بڑوں کی تاریخ تجھے سناؤں، وہ دیکھو وہ ٹکر ہو رہی ہے، وہ طلحہ نبوت کا دعوے دار بہت بڑا جنگجو ہے، اس کے آمنے سامنے توجہ میری طرف یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، یہ بھی بڑے جنگجو ہیں، وہ بھی بڑا جنگجو ہے، لڑائی ہوتی ہے، تلواریں ٹکراتی ہیں، تلواریں آپس میں، توجہ میری طرف، کیا ہوا کیا ہوا؟ اسپیکر، توجہ میری طرف، یہ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، یہ غبار اٹھا، یہ دونوں لشکر دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے شہادت دینی تھی، شہید ہوئے۔ آئیے میں سوال شروع کرنے لگا ہوں، ان اکابر کی موجودگی میں پوچھنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے ایک مجلس میں فرمایا تھا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہاں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی روایت موجود ہے، مع کل واحد منہم 70,000، وہ جو 70,000 جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس مجلس میں یہ صحابی موجود تھے، حضرت عکاشہ۔ میرے کالج کے نوجوان ذرا سن، یہ صحابی میرے نبی سے فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ اب میرا سوال ہے، کوئی ہے جو میری تشنگی کو مٹا دے؟ اس عکاشہ کی موت تو نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی، اس کو تو میرے نبی نے فرمایا تھا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی میدان میں اتر کے جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ سنو، میرے نبی کے زمانے سے 1450 سال دور رہنے والوں پیغام سنو، اس صحابی نے جسم کے ٹکڑے کروا کے ہمیں پیغام دے دیا ہے میرے نبی کی نسبت سے ختم نبوت کی نسبت اونچی نہیں ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دینا، حرف مت آنے دینا۔ میں گفتگو کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میرے اور قیامت کے درمیان جو بھی آئے نبوت کا دعویٰ کرے تو اڑا دینا۔ مسیلمہ آیا، طلحہ آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، جو آیا مٹتا گیا مٹتا گیا مٹتا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھو، میں اس امت کی کرامت دیکھو، آج دنیا میں مسیلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ہے۔ آج مختار ثقفی کا ماننے والا ایک بھی نہیں ہے۔ آج اسحاق اخرس کا ماننے والا جس کا فتنہ 400 سال چلا تھا ایک بھی نہیں ہے۔ مٹ گئے جو میرے نبی سے ٹکراتے گئے، مٹتے گئے مٹتے گئے۔ اور آج سنو،
آج کی اس کانفرنس کا پیغام سنو، میرے نبی کے فرمان کی روشنی میں پیغام سنو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے جب پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے قادیانی نام کا کوئی جراثیم نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچ اور پک ہو۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، انہوں نے مٹنا ہے، انہوں نے ذلیل ہونا ہے۔ ارے سنو، مفتی محمود نے پہلی دفعہ ان کو ذلیل نہیں کیا تھا، ان کی ذلت کی داستان بڑی طویل ہے۔ یہ مرزا مرا، آج تک اس کی بدبو سے قادیانی نکل نہیں سکے۔ کاش کہ گھڑی تیز نہ بھاگتی۔ یہ مرزا، ان سے جب ہمارے مناظرے ہوتے، یہ قادیانی ساری زندگی پیشن گوئیاں کرتا رہا۔ میری عمر 74 برس ہونی چاہیے، سارا زور لگا دیا، یہ 70 کو بھی نہ پہنچ سکا، 70 سے پہلے مر گیا۔ آج لندن میں بیٹھی ہوئی قادیانی ذریت، مجھے پتا ہے وہ آپ سے زیادہ میری گفتگو کو توجہ سے قادیانی نیٹ پہ سن رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، میرے بڑوں کے چیلنج تو موجود ہیں، میں ان کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ آؤ میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کی قسم تمہاری قادیانیت مل کے تلوے جوتوں کے چاٹنے پہ مجبور ہو جائے گی، مرزے کی جھوٹی پیشن گوئی کو سچی ثابت نہیں کر سکتی۔ نہیں، صرف ایک نہیں، صرف مرنے کی بدبو نہیں، اس کے ہیضے کی بو ابھی تک باقی ہے۔ اس مرزے نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کہا تھا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہیضے کی موت مرے گا۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ اس مرزے ملعون کی زبان کے آخری الفاظ یہ تھے، مجھے وبائی ہیضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مرزا بول نہیں سکا۔ میرے رب کی پکڑ دیکھو، یہ قادیانیوں سے لمبے مناظروں کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج تک اس ہیضے کی بدبو سے نہیں نکل سکی۔ وہ پاخانہ جو مرزے کے منہ اور نیچے سے نکل رہا تھا، آج تک اس بدبو کے اندر یہ قادیانیت دفن ہو چکی ہے۔ اور سنو، یہ مرزا جاتے جاتے بکواس مار گیا تھا، میں مکہ مروں گا یا مدینہ مروں گا، سارے زور لگاؤ، آؤ قادیانیوں چیلنج دیتا ہوں، دکھاؤ۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ لاہور کے اس لیٹرین کے گند خانے کے اندر مرتا ہے۔ سنو میرے نوجوان، کالج کے نوجوان، آج وہ بوڑھے تجھے بتاتے نہیں ہیں، جب 74 کی تحریک چل رہی تھی، مفتی محمود اسمبلی میں للکارتا تھا، تو کالج کا نوجوان اپنے کندھے پہ بیگ لٹکا کے کیا کہتا؟ وہ کہا کرتا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ میرے ساتھ کہو گے ایک دفعہ؟ کہو گے؟ اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے، یہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ چلو پھر ذلت کی داستان اور سنو، ابھی قادیانی دنیا سے گیا نہیں ہے، ان کی کرسی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ قادیانیوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ سنو، بکواس کرتے ہو میرے نبی کی شان میں، 1400 سال کے بعد بھی آج محمد الرسول اللہ کے نام پہ پوری کائنات کا امت مسلمہ کا نوجوان متحد ہے۔ آج تیری بیتی میں تجھے سناتا ہوں، ابھی یہ مرزا نور الدین مرا نہیں، اس جماعت کے 2 ٹوٹے ہو گئے، ایک لاہوری گروپ بن گیا، ایک قادیانی گروپ بن گیا، مرزا بشیر الدین ایک گروپ کا سربراہ بن گیا۔ محمد علی کرسی کے چکر میں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی، نہیں ملی، اس کرسی کے چکر میں علیحدہ گروپ بنا لیا۔ آج تک یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، دونوں ہی سچ کہتے ہیں، دونوں ہی ذلتی رسوائی کی گھاٹیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کی ذلت کی داستان یہاں رکی نہیں ہے، اس سے آگے بھی سنو، میں نے وہاں خزانے میں سنایا تھا، مختصر کر کے بتاتے ہوئے تاریخ کی گھڑیاں ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ظفر اللہ قادیانی، ہاں مرزا بشیر الدین کہا کرتا تھا، 3 شہر
ان پہ وہ دارالامان ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک مدینہ ہے، ایک مدینہ ہے، ایک مکہ ہے، ایک قادیان ہے۔ یہ قادیان الہامی شہر ہے، رحمتوں کا شہر ہے۔ چندے بٹورنے کے لیے قادیانیوں سے قادیان کے بڑے فضائل بیان کیا کرتا تھا۔ جب 47 کے دن آئے، ہندوستان اور پاکستان کی جو تاریخ میں جب دو علیحدہ حصے بنائے گئے، اس دن سکھوں نے ان کو قادیان سے جوتے مار کے نکالا، ان کا دارالامان ستیاناس ہو گیا۔ وہاں سے ذلیل ہو کے یہ ربوہ پہنچتے ہیں، ربوہ آ کے بغلیں بجانا شروع کر دی۔ ہمارے شہر کا نام قادیان میں ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، سنو کہنے لگے ہمارے شہر کا نام قادیان میں ہے۔ پتہ تب چلا جب پنجاب اسمبلی سے ختم نبوت کے جیالے پہنچتے ہیں اور اس کا نام تبدیل کرواتے ہیں اور اس کا نام چناب نگر رکھواتے ہیں کہ یہ دجل دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ذلت اور رسوائی کی داستان ابھی یہاں بھی نہیں رکی۔ وہ دیکھو ظفر اللہ قادیانی نے زندہ اسلام کے نام سے ایک کانفرنس رکھی تھی نشتر پارک میں۔ یہ میرے مخدوم بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اس تاریخ کے حصے کو۔ یہ قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم، یہ یورپ میں ہمارے پہلے ذمہ دار رہے، پھر اسلام آباد میں، اب کراچی کے اندر ختم نبوت کی داستان سناتے ہیں۔ یہ آپ کو ابھی بتائیں گے، میری ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کے دفتر ختم نبوت کے بالکل سامنے نشتر پارک موجود ہے۔ اس نشتر پارک میں ظفر اللہ قادیانی نے ایک کانفرنس رکھی اور کانفرنس کا عنوان رکھا زندہ اسلام۔ یہ وزیر خارجہ تھا، اس نے وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو کیا پتا ان مسلمانوں کے خون سے کیسے کھیلا گیا، ان کے زخموں پہ کیسے نمک چھڑکا گیا۔ ان بزرگوں سے پوچھو جو جلندر سے اور امرتسر سے اور ہوشیارپور سے اور گرداسپور سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے آئے تھے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان بیٹی کو سکھوں کے ہاتھوں عزت لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ باپ اپنی بچیوں کو ذبح کرتے رہے مسلمان کہ ہم وطن عزیز میں جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے وطن میں جا رہے ہیں۔ کبھی سننا یہ داستان بھی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ وہ زندہ اسلام کانفرنس، آپ کو نہیں پتہ چلا اس عنوان کے پیچھے کتنا بڑا زہر ہے۔ یہ مرزا ملعون کہا کرتا تھا محمد عربی کا لایا ہوا دین مٹ چکا ہے، اب مرزا قادیانی کا اسلام زندہ اسلام ہے۔ عنوان زندہ اسلام، پورے ملک کے سفیر اکٹھے کیے اس نے، وزیر خارجہ تھا، جلسہ رکھا، ہماری قیادت جاتی ہے، خواجہ ناظم الدین سے وزیر اعظم سے ملتی ہے، وہ کہتا ہے میرے بس سے باہر ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے نوجوان، میں گزارش کروں گا اپنے بڑے حضرت مفتی شہاب الدین پوپلزئی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ کبھی ایک کانفرنس مولانا لال حسین اختر کے نام کی رکھیں۔ یہ قادیانی تھے، 7 زبانوں پہ عبور تھا، مسلمان ہوئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وہ لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ سنو نوجوانوں، پیغام سنو۔ لال حسین اختر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہا جائے۔ سامنے بیٹھ گئے، ادھر اسٹیج پہ سفیر ہیں، ایک قادیانی اٹھتا ہے، گفتگو کرنے لگتا ہے۔ مولانا لال حسین اختر کہتے ہیں تم نے ایک لفظ بھی میرے نبی کے دین کے خلاف بھونکا، تیری زبان گدی سے نکال کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میرے عزیز ذرا توجہ سے مولانا لال حسین اختر کی گفتگو سنی۔
ادھر سے 6 قادیانی اکٹھے ہوئے، انہوں نے مولانا کے خلاف زبان چلائی، ادھر سے ان کے جیالے بھی تو ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک لمحے کے بعد پتہ تب چلا جب پورے اسٹیج پہ ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے، ان کا سپیکر چھین کے، ان کا اسٹیج چھین کے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور یہاں مورخ کا قلم لکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تاریخ کا سارا حصہ پڑھا، کبھی صرف 53 کی تحریک پہ عرض کروں گا۔ پھر وہ جو سفیر بیٹھے تھے، مورخ کا قلم لکھتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ یہ وہ دن اور آج کا دن، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اس 2 دن سے لے کر آج تک الحمدللہ کبھی قادیانیوں کو جرت نہیں ہوئی میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہہ سکے۔ ہم جاگ رہے ہیں، ہم بیدار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں۔ اللہ کی قسم، میرا ایک ایک نوجوان ایک ایک بستی کے اندر جاگ رہا ہے۔ کسی قادیانیوں کو پھر یہ جرت نہ ہو سکی۔ ابھی ذلت کی داستان رکی نہیں تھی۔ اسمبلی میں مفتی محمود جب وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے اور اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے، میں یہ واقعہ قاضی صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے اس کانفرنس کے ثمرات پوری دنیا پہ کیسے منتقل ہوئے۔ 74 کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور 74 کے اندر بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو عالمی مجلس نے لٹریچر مہیا کیا، سب نے متفقہ زبان سے اعلان کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ ابھی ذلت و رسوائی کی داستان رکی نہیں ہے۔ شاہ فیصل مرحوم سعودیہ کے بادشاہ تھے، ہماری جماعت کے امیر حضرت بن نوری جا کے ملتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قادیانیوں پہ پاکستان میں پابندی لگی ہے۔ یہ حرمین پہنچتے ہیں، یہاں پہنچ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کلمہ سنا سنا کے۔ شاہ فیصل نے کہا آج کے بعد حرمین نہیں، میں یہ قانون بناتا ہوں، آج کے بعد کوئی قادیانی سعودی عرب کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی برکات ہیں۔ اور نہیں ذرا نوجوان بیٹھ، ایک میری بات کو چلنے دے۔ ابھی ذلت و رسوائی کی داستان رکی نہیں، آؤ وہ عدالت دیکھو۔ جب 35 میں علامان ورشا کاشمیری انگریزی حکومت کے ہوتے ہوئے قادیانیوں کے کفر پر مہر لگواتے ہیں، وہ دیکھو 1955 کے اندر راول پنڈی کے اندر قادیانیوں کے کفر پہ فیصلہ آتا ہے، وہ دیکھو سندھ کے جیمس آباد میں 1977 کے اندر قادیانیوں کے کفر پہ فیصلہ آتا ہے، وہ دیکھو جوہانسبرگ افریقہ کی یہودی عدالت کہتی ہے قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے ابھی ذلت کی داستان رکی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک شعر کہا تھا، چرسی تھا، موالی تھا، شرابی تھا، کہنے لگا قادر کی قدرت دیکھیے، قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے۔ یہ مرزا کا شعر ہے، ذرا سننا۔ قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، ہمیں کافر کہنے والے گرفتار ہو گئے۔ جب 53 میں میری قیادت گرفتار ہوئی تو قادیانیوں نے یہ صفحہ چھاپ چھاپ کے پورے ملک میں تقسیم کیا۔ ارے دیکھو ہمارے مرزے کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ دوسرے دن عطا اللہ شاہ بخاری رہا ہو کے باہر آتے ہیں، دلی کی دروازے پہ ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں، لاکھوں کا مجمع سامنے کھڑا ہے۔ شاہ جی اپنی جھولی پھیلا کے رب کی طرف دیکھ کے اعلان کرتے ہیں، ربا اس نے جھوٹا الہام کیا تھا، اے رب میں اس ختم نبوت کے جیالوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صدی ختم نہیں ہوگی، قادیانی کی عادت کو ہتھ کڑیاں بھی لگیں گی، جیل کے اندر بھی جائے گی۔ پھر شاہ جی کے لفظوں کا لحاظ میرے رب نے رکھا۔ جب 99 کے اندر یہ موجودہ قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور جیل کے اندر لے جایا جا رہا تھا، میرے شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری کا الہام پورا ہوتا ہے، ان کے منہ پہ اور ذلت مل دی جاتی ہے۔ نہیں ذرا رکنا، میری بات کو سن۔
سننا، ابھی یہ ذلت کی داستان چل رہی ہے۔ وہ دیکھو نا، وہ 2008 کے اندر مرزا قادیانی 1908 میں مرا، 2008 میں 100 سالہ جشن منانا تھا۔ قادیانیوں نے پوری دنیا سے چندے اکٹھے کیے، عجیب و غریب 100 سالہ جشن منانا ہے۔ مرزا مسرور لندن سے دلی پہنچتا ہے، حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، ہم تمہارے اس جلسے کے ذمہ دار نہیں ہیں، کوئی مسلمان کوئی جیالہ پہنچ گیا تو ہمیں مت کہنا۔ وہ مرزا مسرور 2008 میں 100 سالہ جشن کے لیے پوری دنیا کی نظریں قادیانیوں کی لگی ہوئی تھیں۔ یہ 3 دفعہ اپنے کمرے سے نکلنے لگا، اٹھا پھر واپس بیٹھ گیا۔ قادیانیوں میری گفتگو سن رہے ہو، میں تمہیں چیلنج دے کے گفتگو کر رہا ہوں، سنو تمہاری ذلت کی داستان آج میں قصہ خانی کے بازار میں قصے کی شکل میں سنا رہا ہوں۔ وہ قادیانی کمرے سے باہر نہیں چل سکا، وہ 100 سالہ جشن بھی فلاح ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ چندے حرام کے یہ قادیانی کھا گئے۔ یہ ذلت کی داستان چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، ابھی اور چلے گی۔ انہوں نے مٹنا ہے، میرے نبی کی عزت کے تحفظ کرنے والوں نے چمکنا ہے، چمکنا ہے اور چمکتے رہیں گے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں آج جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی سعی کی ہے، بانس لگایا ہے، بلب لگایا ہے، سٹیج سجایا ہے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے، اور اللہ کل روز قیامت ہم سب کو اپنے نبی کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد